الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس وقت ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں کربلا والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور 3 افراد ایسے ہوں گے جو اس عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہو۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا اور اس دن جو عرش کے سائے میں آ جائے گا، یقیناً رحمتوں کی برسات میں آ جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال کہ جو آخرت میں بخشش و مغفرت کا باعث ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ان میں سے ایک درود پاک کی کثرت بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن کی طرف بڑھتے ہیں اور مختصر تلاوت قرآن دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم۔ تلاوت قرآن مجید سننے کی عادت ڈالیے اور پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے۔ آج ہم اس سے دور ہو گئے، پڑھنے سے بھی دور ہو گئے، سننے سے بھی دور ہو گئے، تو کوشش کیجئے کہ اس سال انشاءاللہ عز و جل کم از کم ایک بار تو قرآن پاک ضرور ختم کریں گے۔ ختم کرنے سے مراد یہ کہ خود تلاوت کریں گے، اور تلاوت نہیں آتی تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کیجئے، قرآن پڑھنا سیکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی حقیقی محبت عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں، کچھ کلام بھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت
جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن پیش کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت حضور پہلا میں یہ سوال آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا والوں کی شخصیت کو سمجھنا ہے یا ان کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو مخالف تھے یزیدی گروہ جو تھا یہاں پہ ہم دیکھیں تو دو کریکٹر نظر آتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا اور دوسرا یزید اور اس کے ساتھیوں کا تو سمجھنے کے لیے دونوں ہی کے کردار کو سمجھنا پڑے گا تو پہلا یہ کہ امام حسین کا کردار کیا تھا اور دوسرا یہ کہ یزید کا کردار کیا تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یوں تو 10 محرم الحرام کو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جی تب سے لے کر اب تک کئی واقعات ہیں لیکن جس واقعے کو ہم بالخصوص ڈسکس کرتے ہیں جی وہ واقعہ کربلا ہے کہ اس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا جی اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک
یوں سمجھے کہ بیک گراؤنڈ چلا رہا ہے. ایسا نہیں کہ جا رہے تھے وہ کچھ ایسے مڈبر حادثہ ہو گیا. حادثہ ہو گیا اور جیسے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جی باقاعدہ پورا ایک پروسیجر تھا. تو اصل میں جب دو کردار کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک کردار وہ ہے کردار مبارک کہ جس نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے جس نے آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا پر ہاتھ رکھا. ٹھیک. جنہوں نے آخرت کو معاملہ کیا اور دنیا کو ٹھوکر ماری وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جس نے دنیا کی محبت میں آخرت کو داؤ پہ لگایا جی وہ یزید پلید ہے. صحیح. اب یزید پلید اور اس کے ساتھ نیچے تک جو بھی اس کے معاون تھے کارندے تھے معاون تھے عبید اللہ ابن زیاد اور پھر اس کا لشکر ابن سعد جی اور وہ سارا جو تھا حتیٰ کہ سر مبارک جسم سے جدا ہونے سے لے کر جی یزید تک پہنچنا جی پھر یزید سے اس پورے مظلوم قافلے کا مدینہ منورہ واپس آنا اور پھر مدینہ منورہ میں ایک اس کے متعلق ایک نفرتوں کا پیدا ہونا یزید کی اور پھر یزیدی لشکر کا مدینہ پاک پر حملہ کرنا اور حتیٰ کہ یعنی یوں سمجھیے کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کو نہ جانا. جی وہ آقا سے منسوب مسجد نبوی شریف کی قدر و منزلت کا کیا پاس اس کے تقدس کا کیا پاس رکھتا. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. تو یزیدیوں نے پھر مدینہ پاک میں حملہ کیا مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی شریف کے تقدس کو پامال کیا. استغفر اللہ. مسجد نبوی شریف میں اذانیں اور جماعت نہ ہو سکیں یہ سب کچھ کیا. حتیٰ کہ مزید آگے بڑھے اور یزیدیوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا کعبہ مشرفہ پر پتھراؤ کیا جی اور غلاف کعبہ کو آگ لگی. جو مقدس مینڈا جو جنتی مینڈا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو آیا تھا اس کے سینگ مبارک اس کعبہ مشرفہ کی چھت پہ تھے وہ بھی جل گئے. تو یہ جو کچھ ہوا پھر وہ معاملہ چل رہا تھا کہ یزید پلید جی کا حشر ہوا وہ کتے کی موت مرا اور اس کا جب پتہ چلا تو پھر یہ بھگدڑ مچی اور پھر ایک وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اگر یہ سارا سلسلہ دیکھا جائے تو جنہوں نے آخرت پر ہاتھ رکھا جی اور نانا کے دین کو بچایا اسلام و دین کی خاطر قربانیاں دیں جی اگرچہ وہ قربانی دے کر اپنے سر کی آنکھوں سے اگر بات کرے جی تو دیکھتے دیکھتے وہ جام شہادت نوش کر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے. جی وہ چلے گئے. ٹھیک ہے. مگر ان کا ذکر آج بھی ان کا نام ان کا کام ان کا مقام جی آج بھی زندہ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بظاہر زندگی پائی جی اور چلے گئے جن کے سر گردنوں پہ تو رہے ہاں مگر آج نہ ان کا نام باقی ہے نہ ان کا کام باقی ہے. مقام تو ویسے ہی کیا تھا کہ بچتا وہ نیست و نابود ہو گئے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ رہی ہے آپ کی بات سے کہ دنیا جو ہے نا یہ مٹی کا برتن ہے. صحیح. اگرچہ بظاہر نظر آنے میں یہ منقش ہے. ٹھیک ہے. اس میں بنا سنورا ہے. ہاں بنا سنورا ہے لیکن جنت تو اتنی بنی سنوری ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اگر دنیا اور آخرت کا تصور کرے تو امام غزالی علیہ رحمہ کی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا مٹی کا برتن ہے اور آخرت جو ہے نا یہ سونے کا برتن ہے. اللہ. جس نے مٹی کے برتن کو اختیار کیا اس کو ٹوٹ ہی جانا ہے اور جس نے سونے کے برتن کو اختیار کیا اس نے سونے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو اس کا فائدہ ختم ہونے والا ہے. خوشی ملے گی اس کو. تو یہاں جو ہے نا یہاں عقل کی بھی بات کروں گا میں آپ سے. حالانکہ بظاہر اس کے پاس طاقت تھی بظاہر اس کے پاس فوج تھی بظاہر اس کے پاس اختیارات تھے. بالکل ایسے ہی. مگر اس کے پاس عقل نہ تھی اس کی قسمت میں سعادت نہ تھی.
ٹھیک. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو خیر سب کچھ تھا، اگر ہم کہیں تو کیا کچھ نہیں تھا. جی ان کی تو ٹھوکروں پر تھی بالکل ہر ایسا ہی، چیز. بالکل ایسا ہی. لیکن اگر ہم اس طرح بات کریں تو آپ کے پاس نہ اس وقت اس طرح کا اقتدار تھا، نہ اس طرح کی ریاست تھی، جی نہ اس طرح کی فوج، نہ اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس تھیں. لیکن آپ کے پاس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کامل کا صدقہ تھا. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی. اچھا وہ بزدل تھا، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ تھا. بظاہر بزدلی والے کو بات نہ تھی، ٹھیک ہے، طاقت بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، فوج بھی تھی. ظاہری سارے اسباب تھے، جی مگر بزدل تھا. ٹھیک ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر یہ چیزیں نہ تھیں، جی مگر آپ میں جرت تھی، ٹھیک ہے. آپ میں طاقت تھی، آپ میں حوصلہ تھا، آپ میں حق پر قائم رہنے کی ایک مطلب کیفیت تھی. تو یوں اگر دیکھا جائے تو وہ سراسر گھاٹے اور خسارے میں تھا، جی اور یہ سراسر فائدے اور ایسے فائدے میں تھے کہ آج حسین نام گھر گھر ملے گا، یزید نام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے. نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا. آپ کی اس بات سے ایک بات میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ آج 1441 سن ہجری ہے اور کم و بیش 1380 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 61 سن ہجری کا واقعہ ہے. تو 1380 سال گزر گئے. مسلمانوں کی ایک عملی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی تنزل آیا کہ پہلے بہت زیادہ نیکوکار تھے، نیکیوں کے، فرائض کے، واجبات کے پابندی تھی. آج اس قدر پابندی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے برخلاف ہی نظر آتی ہے. لیکن پھر بھی آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے، تو ہر عاشق رسول، ہر مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے سٹینڈ کو درست کہہ رہا ہوتا ہے، ان کی بات کر رہا ہوتا ہے، محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک موٹیویشن، ایک کسی بلانے کی ضرورت نہیں self-motivation ہے. ہوتی، کسی چیز کی پکار کی ضرورت نہیں جی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے برعکس جس طرف میں جانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ دیکھیں تو ہم نے تو یزید کو نہیں دیکھا، ظاہر سی بات ہے کتابوں سے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، لیکن آج بھی جب یزید کا نام لیا جاتا ہے، اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو ایک تو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لہجے کی جو کڑواہٹ ہے، اس سے لہجے میں جو نفرت آتی ہے وہ ایک فطری چیز نظر آتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے امام حسین سے. میں جس سے محبت کرتا ہوں نا، جی اس سے جو بھی تکلیف دے گا مجھے اسے نفرت ہو جائے گی. اللہ. مگر میں اس پر آپ کو غور بتاؤں، آج 1380 سال گزر گئے، جی ہماری نفرت کا اور ہماری ناراضگی کا اور ہمارے غصے کا یہ عالم ہے. جی جس گھڑی یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت یزیدیوں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی کی کیفیت کیا ہوگی. اس وقت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناراضی کی کیفیت کیا ہوگی، مولا علی کی ناراضی کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ جو آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ یہ محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں یوں سمجھیے کہ اصل میں گھر کا ماحول بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں شروع سے ہی، جن کے گھروں میں ہے، شروع سے ہی جب اہل بیت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، یعنی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمارے گھر میں امام حسین کی نیاز ہوتے دیکھی ہے. بالکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے یہاں بھی یہی ہوگا، تقریباً کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی دیکھیں گے مسلمان گھرانوں میں تو دیکھیں گے. تو جن کے گھروں میں ایسا ہوتا رہا، جی جن کے گھروں میں کربلا کی یادیں منائی جاتی رہیں، جی اور یعنی 10 محرم الحرام کو تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے بھی تھے نا، جی تو ہم کو ہمارے گھر والے جلدی اٹھا دیا کرتے تھے جی کہ چلو اٹھو، آج 10 محرم الحرام ہے، غسل کرو، تو یہ کرو، وہ سارے وہ معاملات کرو، پھر نمازیں پڑھو. یعنی گھر بالکل ایک الگ سے دن منایا جاتا تھا 10 محرم الحرام. بالکل ایسا ہے، بالکل. اور اس کا اہتمام تو وہ آج بچپن کا وہ جو والدین کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، نیاز کے حوالے سے، پھر اس طرح کے مطلب علماء اہل سنت کے جو تقاریر تھی، بیانات تھے، پھر مدنی ماحول میں آنے کے بعد امیر اہل سنت ایک عرصے تک کراچی کے اندر اجتماع فرماتے رہے اور بڑا شاندار اجتماع ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ گھر گھر ان کی یاد نہ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، گھر گھر یاد ہوتی ہے. حسین بھی نام ہوتا ہے، غلام حسین، حسن بھی نام ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، سوالات تو میرے پاس بھی ہیں، لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی
نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ حضرت ہم عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری ان سب کو انجام دیتے ہوئے ہم کون سی ایسی الگ کام انجام دیں، کون سی ایسی ادا کو ادا کریں جس سے ہمارے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کی الفت اور ان کے دی ہوئی قربانی ہمارے دلوں میں ایسی پیوست ہو جائے اور جس کی ہمارے خون میں اور ہماری نسلوں کے خون میں اس کی گرمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے اس طرح کی ملی جلی سی کیفیات آج لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے۔ اصل میں جیسے میں نے شروع سے کہا نا کہ ان کا ذکر، ان کی عظمت، ان کی شرافت، ان کا مقام و مرتبہ، اور پھر جس انداز سے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور بالخصوص جب آپ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزیدیوں کو جا جا کر جو بیان کیا اور اب حجت تمام کی، ان تمام کو پڑھتے ہیں تو یزیدیوں سے نفرت اور امام حسین سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسی طرح جیسے آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں، اسی طرح کتابوں میں ان کے متعلق جو فضائل و مناقب لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو پڑھنے سے پھر اہل بیت کی محبت، اور بچپن سے ہی اگر والدین اس پر کام کریں نا، دیکھیں نا، خاص طور پر ایک حدیث پاک جو ان دنوں بھی میرے بھی فیس بک پیج پر آپ کو امید ہے کہ مل گئی ہوگی، کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، یعنی اپنی اولاد کو 3 باتوں کا درس دو، یا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ایک نبی کی محبت، اس کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے ہمارے بچوں کو نبی پاک کی محبت سکھانی ہے، اہل بیت کی محبت سکھانی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت سکھانی ہے۔ اچھا، یہ کہنے کو تو میں نے بھی کہہ دیا، پڑھنے کو آپ نے شاید پڑھ بھی لیا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا، مگر یہ عمل کیسے ہوگا، پریکٹیکل کیسے کریں گے آپ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھانی ہے، تو محبت کے سارے تقاضے ہوتے ہیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ اس میں ذکر بھی آ جاتا ہے، آپ کی یادیں آ جاتی ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آ جائے گا، یہ ساری باتیں آ جائیں گی جب آپ اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں سکھائیں گے کہ بیٹا ہمارے پیارے نبی، آخری نبی یوں کیا کرتے تھے، اللہ کے آخری نبی یوں کیا کرتے تھے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی یوں کیا کرتے تھے۔ اور میرا تو ایک عرصے سے یہ مطالبہ ہی سمجھیں کہ میں بڑی اس میں شد و مت کے ساتھ میں تقاضا کرتا ہوں ہمارے ایجوکیشن انڈسٹری سے کہ خدارہ اپنے تعلیمی اداروں میں ان باتوں کو رائج کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک میں یہ رائج ہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو گھول کر پلایا جائے، ہماری قوم کو گھول کر پلایا جائے۔ اب پلانے والے بھی تو ایسے ہونا کہ جو گھول کر پلا سکیں، ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے بھی لگے نا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف سیرت بیان نہیں کر رہے بلکہ سیرت اور عمل کر کے بیان کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار، اچھا اہل بیت، یہ اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والے، تو اس میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت وسعت ہے اہل بیت میں۔ تو خاص کر ہم اہل بیت کے جن مقدس افراد کا ذکر کرتے ہیں، یہ مولا علی، خاتون جنت، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اہل بیت میں بہت سارے افراد شامل ہیں، اور صحابہ اور صحابیات اس میں شامل ہیں جو انشاءاللہ امہات المومنین ہیں، اور بعض وہ افراد ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے تصریح فرمائی کہ یہ میرے اہل بیت۔ جی ہاں بالکل، تو اور باقاعدہ اس پہ پوری حدیثیں ہیں، پورا باب ہے اہل بیت کا، جو جیسے مشکات شریف بھی آپ دیکھ لیں گے نا، میرات المناجی، اس میں اہل بیت کا ایک چیپٹر ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کئی ذکر اس میں آپ کو مل جائیں گے، اور ساری وضاحت بھی وہاں آپ کو مل جائے گی۔ تو اہل بیت کی محبت تو ظاہر ان کا تذکرہ ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے بچپن سے یہ ماحول دیکھا ہے، اور ماحول کے ساتھ ساتھ پھر ان کی احکامات پر عمل، پھر قرآن کریم کی تلاوت، کہ قرآن درست کروائیں اپنے بچوں کا، تو یہ سب ماں باپ کی تربیت ہوگی تو اولاد کی تربیت ہوگی نا بھائی۔ اس میں
میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، اس میں پانی ہے، اب یہ پیالہ ہے تو اس میں جو ہوگا وہ نکلے گا نا. تو والدین اور استاد یہ ان کے اندر جو ہے نا وہ سمجھے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہے، تو یہ جو اس میں ہوگا وہی اس میں نکلے گا. تو اللہ کرے کہ ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کی اس انداز پر تربیت ہو اور آج پکی نیت ہو. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد شبیر الرفتاری. یہ سوال کرنا تھا کہ میدان کربلا میں جو یزیدی لشکر سے حر حسینی لشکر میں تشریف لائے تھے، ان کے بارے میں کچھ معلومات عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شروع سے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں 1000 کے لشکر کے ساتھ جو بالکل اسلحے سے لیس تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاقب میں بھیجا تھا. اور جب آپ ملے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں، جب امام حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور وہ کوفہ سے چلے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی، اور وہ جو سراؤنڈنگ تھی جہاں ملاقات ہوئی، پھر آگے پیچھے تھوڑا سفر ہوا، اور پھر یہ سارا قافلہ کربلا کے میدان میں آخر کار پہنچا. تو اس وقت انہیں امام حسین نے بتایا کہ آپ جو ابن زیاد کا جو پیغام لے کر آئے ہو، تو میں تو کوفہ خود نہیں آ رہا، مجھے تو کوفہ سے اتنے خطوط آئے. اور پھر وہ سارا مستبین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ اور یہ جو کچھ ہوا، لیٹر آئے، بلاوا آیا وغیرہ وغیرہ بیان کیا. تو پھر انہوں نے مطلب کہا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو اس طرح پیغام دے کر بھیجا گیا ہے. تو ان کی اہل بیت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ سارا جمع ہو گیا تو وہ 1000 کے کم و بیش جو لوگ تھے جو حر کے ساتھ تھے، تو جب امام علی مقام سے ان کی ملاقات ہوئی، جب نماز کا وقت ہوا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو ہم اپنی جماعت کرا لیتے ہیں، آپ اپنی جماعت کرا لو. تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نہیں حضور، آپ ہمارے امام ہیں، سارا کے سارے لوگ آپ ہی کی امامت میں نماز پڑھیں گے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جان گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ مطلب کہ یہ حکومت کا ہے، معاملہ انتقام اور بدلے کا ہے، معاملہ تو آخرت کو داؤں میں لگانے کا ہے، اور معاملہ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کا ہے، معاذ اللہ، معاملہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی کا ہے. تو آپ نے چند مرتبہ کوشش کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تشریف لے جائیں، لیکن جو مقدر کو منظور تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ وہیں کے وہیں کربلا کے میدانی میں رہے. لیکن جب بالکل گہرا تنگ ہو گیا، 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد، جب 10 محرم الحرام کو، جب یہ بالکل کس کو کہتے ہیں نا کہ there is no doubt، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اب یہ یزیدی لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوگا، اس وقت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی تھی، اور بے چینی کے عالم میں انہوں نے پوچھا کیا واقعی تم میرے آقا کے نواسے کے ساتھ جنگ کرو گے، واقعی یہ کرو گے؟ تو جب یہ بالکل جیسے کہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہی، تو آپ نے اپنی گھوڑی کو ایڑ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے، اور بڑھ کر کہا کہ وہ جو معاملہ ہوا کہ آپ کو روکا، آپ نے روکا، اس کی معذرت طلب کی، میرے امام حسین نے معافی عطا کی، پھر آپ نے امام حسین کی جانب سے لڑنے کی اجازت مانگی، اور جب اجازت ملی تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسین پر اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں بھی سے نوازا، اپنی رضا سے بھی نوازا. وہ نا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے. دوائے درد عیسیاں
دوائے درد عیسیاں یعنی گناہوں کی دوا، دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، دوائے درد عیسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، کہ انہی کے در سے گناہوں کی دوا اور گناہوں سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگلی کال شامل کر دیں۔ ابو بکر سمرو کراچی سے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 10 محرم کو کس طرح گزارا جائے، تھوڑا اس پہ واضح وضاحت کریں۔ ماشاءاللہ امیر سنت نے مدنی مذاکروں میں بڑے پیارے پیارے اس معاملے میں ہمیں بیان کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نماز 5 وقت یہ تو فرض ہے نا، یہ تو 10 محرم الحرام کوئی فرض ہے، تو نمازیں باجماعت ادا کی جائیں، اور آج کا بھی کئیوں نے روزہ رکھا ہوگا، کل کا روزہ رکھیں، 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کے اپنے فضائل ہیں، اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کریں، وسعت کریں، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، پیسے وغیرہ کسی بھی انداز سے ان پر وسعت کریں، انشاءاللہ سال بھر برکت رہے گی۔ اسمد سرما یہ لگائیں، غسل کریں، اور خوب صدقہ و خیرات کریں، نیکی کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو جتنا ہو سکے لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، گھنٹہ گھنٹہ ایوریج نکالیں، اور ان کو ایصال ثواب، یعنی وہ پورا وقت گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ثواب کماؤں۔ آپ کہیں گے میں سوؤں گا نہیں، آپ سوئیں، آپ اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو وہ سونا بھی عبادت، کھانا اس نیت کے ساتھ کھائیں کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں، تو کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتے تھے تو پہلے سے زیادہ کریں، بیوی بچوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتے تھے تو پہلے سے زیادہ کریں، بچوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے تو پہلے سے زیادہ کریں، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتے تھے تو پہلے سے زیادہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تو پہلے سے زیادہ کریں، نیکیوں کی لسٹ، نیکیوں کی فہرست بنائیں۔ اسی طرح یوں سمجھیے کہ درود پاک کا ایک فکس کر لیں، ذکر و اذکار فکس کر لیں، باکثرت جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ورنہ کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء اور اسیران کربلا کو ایصال ثواب ضرور کر دیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ اس طرح انشاءاللہ وقت گزاریں گے تو نیکیوں اور پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ وقت گزرے گا، اور یہ سارے کے سارا ثواب ان حضرات کی بارگاہ میں سرکار کے صدقے طفیل حاضر کر دیں۔ اسی طرح نیاز کریں گھر کے اندر، نیاز کے ساتھ ساتھ جیسے مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے کی نیاز کی ہے تو 250 روپے کی نیاز ہے کہ 250 روپے کسی حاجت مند کو دے دیں، اور مستقل طور پر میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ جو اہل ثروت حضرات ہیں حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کریں، اور وہ غریب طبقہ کہ جو بالکل جیسے کہ مالی طور پر بالکل پریشان ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کا کوئی مہینہ باندھ دیں اور یہ ثواب امام حسین کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ اسی طرح میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ سید سادات کو تلاش کریں۔ مجھے الحمدللہ ایک اسلامی بھائی نے 10 سید گھرانوں کے لیے کچھ میسیج کیا کہ اتنی رقم ہے، اب 10 سیدوں تک یہ رقم پہنچا دیجیے گا۔ تو آپ بھی اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو 10 سیدوں کے گھر تلاش کر لیں، آل رسول کے گھر تلاش کر لیں، اور ان کی جناب میں آپ یہ ہدیہ حاضر کریں۔ دیکھیں یہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں ہے، یہ ایک عام جیسے کہ ہمارے صاف پیسے ہوتے ہیں، انہی کے نانا جان رحمت عالمیان کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھانا ہے تیرا کھانا، تو انہی کے سب در کا ہے۔ تو یہ کر لیں تو آس پاس دیکھیں کافی آپ کو، کیونکہ سید حضرات بھی مطلب مالی طور پر آپ کو ملیں گے ایسے جو مضبوط نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، تو یہ تو خاص ہماری مطلب کہ توجہ لینی چاہیے۔ تو اس طرح کا کوئی کر تو یہ بھی ایصال ثواب ہو جائے گا، نظر و نیاز ہو جائے دیکھیں گی۔ نیکی ایصال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ثواب ایصال ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو کام نیکی ہوگا
اس سال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کھچڑا پکاتے ہیں. بالکل کھچڑا پکائیں تو اور بھی نیاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, کھچڑا زیادہ تر کھچڑا پکا لیں, کھچڑا پکائیں, کیا حرج ہے, اچھا ہے کھچڑا کھائیں. آپ نے کبھی پکایا؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, جی. ہم محرم الحرام مناتے ہیں, یوں سمجھے عاشورہ مناتے ہیں, امام حسین کی یاد مناتے ہیں. جی. یہ الگ ہے کہ جب دعوت اسلامی میں نہیں تھے جی. تب کے انداز کچھ اور تھے, اب کچھ اور ہے, اور اب کے انداز کچھ اور ہیں. لیکن آپ سے سوال کرنے کا مقصد میرا ایک یہ تھا کہ پیچھے بھی کہا نا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں بھی منتقل کر دیں, تو میں نے کہا نا کہ میرے گھر کے اندر ہماری اماں, ہمارے فل انوالومنٹ ہوتی تھی, گھر میں نیاز پکتی تھی, گھر میں اہتمام ہوتا تھا, گھر میں خوشبو کا اہتمام ہوتا تھا, اور ہمیں مطلب کہ نمازیں پڑھائی جاتی تھی. ماحول میں نہیں تھے لیکن ہمیں نمازیں پڑھائی جاتی تھی. اس دن خاص ہم کو قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا, سورتیں پڑھائی جاتی تھی. آج بھی ایسے گھروں میں, یعنی یوں کہہ لیں سمجھانے کے لیے اگر کہوں تو مذہبی انوائرمنٹ آ جاتی ہے جہاں پہ نہیں بھی اللہ نہ کرے. میں آپ کو عرض کروں کہ سال میں 3 خاص مواقع ہوتے ہیں جن میں گھروں میں مذہبی ماحول بنتا ہے. جی. ایک ہے ماہ رمضان, جی. ایک ہے ماہ محرم الحرام, اور ایک ہے ماہ ربیع الاول. جی. یہ جب مہینے آتے ہیں نا تو گھر میں ایک ماحول سا بن جاتا ہے پڑھنے پڑھانے کا, نیکی عبادت کا, تو کافی چیزوں سے, گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے. انکریج کریں, بڑھائیں اسے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں آپ کی. ماشاء اللہ, صدر مدنی چینل مدینہ مدینہ ہے. یوں سمجھیں کہ کسی شخص اگر بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہو اور وہ اونلی نگران شورا حاجی عمران اتاری صلی اللہ علیہ کا اگر بیان سن لے تو ایسی بیٹری چارج ہوتی ہے, ایسی بیٹری چارج ہوتی ہے, ایسی بیٹری چارج ہوتی ہے کہ شاید پھر 1-2 مہینے اس کی ڈاؤن نہ ہو. میں الحمدللہ سے اللہ پاک ہم سب کو خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو مدنی ماحول میں استقامت کیسے ملے, اور کیسے ہم بھی اس طرح جیسے آپ بیان کرتے ہیں, آپ سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ, ہم کیسے یہ پوائنٹ کو جو ہے نوٹ کریں. آپ جو ہے جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم مجھے آپ کے حسن ظن سے بہتر بنائے, اور استقامت کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں. اور 2 باتیں تمام دعوت اسلامی والوں کے لیے عرض کرتا ہوں, صبر اور اطاعت. یہ 2 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ استقامت کی بہترین بنیاد بنتی ہیں. صبر کیا کریں مدنی ماحول میں, کسی بھی طرح کی کوئی بھی آزمائش, کوئی بھی امتحان, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے, صبر کریں اور اطاعت کریں, بات مانیں جبکہ وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف نہ, شریعت کے خلاف نہ ہو, اور مدنی کام کرتے رہیں. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو نہ صرف استقامت ملے گی بلکہ انشاءاللہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کبھی کوئی آ کر شاید یہ کہنے کی اس کو نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ کچھ دعوت اسلامی کا کام کریں, بلکہ انشاءاللہ مصروف رہیں گے. اور بقیہ یہ کہ آپ نے جو حوصلہ افزائی کی ہے تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کیا, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیت دے, اخلاص دے, آمین, خیر فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد نظر اتاری ہے. یہ شروع میں آپ کے چٹھی دیکھ کر صبح کا روزانہ قرآن پڑھوں گا. صبح روزانہ قرآن پڑھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ مدینہ. ہاں, بچوں کو بھی بالکل کچھ نہ کچھ کریں. اب مثال دیتا ہوں, اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, بالکل ہوش نہیں ہوتا, سمجھ اتنی نہیں ہوتی, چھوٹے سے بچے ہیں, ان کو بھی مطلب کہ بٹھا دیں تسبیح دے کر پڑھو, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھ پڑ جائے گی کہ آج کیوں مجھ سے یہ کروایا جا رہا تھا. جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ الگ سے مجھے 10 محرم الحرام کو, یہ مختلف مواقع, جیسے 10 محرم الحرام ہو گیا, 12 ربیع الاول ہو گئی, 11 ربیع الثانی ہو گئی غوث پاک کا, اسی طرح 25 صفر المظفر ہو گئی, 6 رجب المرجب خواجہ کی چھٹی ہو گئی, اسی طرح ماہ رمضان میں 21 رمضان مبارک کو خاص طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی طرح فاروق اعظم کا پہلی محرم الحرام کو یوم شہادت, تو 22 جمادی الاخری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً مجھے یاد پڑتا ہے. یہ ہمارے اسلامی تہوار ہیں, یہ مطلب بزرگوں کے ایام ہیں, ان کو نوٹ کر کے رکھیں.
اور اس دن خاص اپنے گھر میں ان باتوں کا تذکرہ کریں، نیاز کریں، کچھ عبادت میں اضافہ کریں، گھر میں ماحول لگے، اور گھر میں بچے سوال کریں کہ آج کیا ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ آج یہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بچے انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کریں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک بڑی پیاری آپ کے خوشی ہوگی سن کے کہ اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ گفتگو ہو رہی تھی اس ضمن میں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے گھر میں یہ ماحول بنا لیا ہے اور یہ ذہن سازی ہو گئی ہے ہمارے گھر میں کہ ہم سب فجر کے لیے اٹھتے ہیں، مرد جو ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں، اور جب مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں تو ناشتے سے پہلے قرآن کی اجتماعی طور پہ تلاوت ہوتی ہے، یعنی گھر کے تمام افراد جو ہے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جتنا ان کو ممکن ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ باقی میں ایک حوصلہ افزا بات ہے، ترغیب بھی ملتی ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یزید پلید کس طرح مرا تھا؟ یزید پلید کے مرنے کے کئی واقعات بیان، دیکھیں مختلف مورخین تاریخی واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ رومی النسل عورت کے یہ عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اس نے اسے اکیلا کسی ویرانے میں بلایا، اور وہ لالچ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلا گیا، اور پھر اس نے خوب شراب پلائی، وہ تھا تو شرابی، اور اس کے دور میں شراب بھی عام ہوئی، اس بدبخت کے دور میں سود کو بھی پروان چڑھا، اور اس بدبخت کے دور میں محرمات یعنی محرم کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی، نکاح بھی ہوئے۔ یہ بڑا بدبخت قسم کا اور بڑا غلیظ قسم کا شخص تھا، خود برا تھا، برائیوں کو پروموٹ کیا اس نے۔ تو یہ جب وہاں ویرانے میں اس سے ملنے پہنچا تو اس عورت نے اسے خوب شراب پلائی، جب وہ نشے میں بدمست ہو گیا اور جیسے اس پر قابو پانے لگا تو اس نے خنجر نکال کر یزید پلید کو وہیں پر وار کیے کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا، اور وہیں وہ خاک و خون میں ملا، اور کہتے ہیں کہ چند دنوں تک وہ چیل کووں کی دعوتوں میں بھی رہا، یعنی وہ اس کو نوچتے رہے چیل کوے، تو یہ اس کا بدترین انجام ہوا۔ اگلی کال دیجیے۔ حضرت سے گزارش ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سید صاحب کو زکوٰۃ دے دیں یا سید صاحب کو نیاز بانٹنے دے دیں، تو یہ تو سید کے ساتھ تو جائز ہے ہی نہیں دینا، آپ اس کے متعلق کچھ فرمائیے گا۔ چلیں اب توجہ سے سنیے گا۔ اس سننے میں مطلب سب سننے میں مسٹیک ہو گئی ہوگی، تو میں نے یہ کہا کہ سید کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، میں نے یہ کہا تھا۔ تو کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صاف پیسے دیں، یعنی یہ جملے مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے اسی طرح کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہے اس میں سے جو ایسے پیسے دے جو نہ زکوٰۃ کے ہوں نہ صدقات واجبہ کے ہوں، صاف پاکیزہ، ہاں وہ پیسے آپ ان سے آپ دیں، لیکن جو گھروں میں نیاز ہوتی ہے وہ دیں۔ گھروں میں نیاز کون سی اس طرح کے پیسوں کی ہوتی ہے، وہ سید و سادات، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو کی ادا کو ادا کریں کہ آپ جب بھی کوئی تحفہ کسی کو دیتے اور اگر وہ سید ہوتا تو اسے 2 عطا فرماتے تھے۔ جی، تو اگر کوئی جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھچڑی کی تھیلی تیار کی ہے، شاپنگ میں تیار کی جس میں کھچڑا ہو، تو اگر سید کے گھر میں دینا ہے تو 2 تھیلیاں پہنچا دیں، یہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، مزہ آئے گا ویسے۔ ہاں سید کو 2 دیں، ہمیل سنت میرے شیخ طریقت سید کو 2 دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسے عیدی بھی دینی، اگر سید ہے تو اس کو 2 نوٹیں دیں گے، اور بھی کچھ اگر سید ہے تو 2 چیزیں دیں گے۔ ہمیل سنت کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے، اعلیٰ حضرت عاشق صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ فاروق اعظم کے عمل سے بھی اس کی ترغیب ملتی ہے کہ ایک موقع پہ امام حسین کو آپ نے دیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے شہزادے تھے ان کو اتنا نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے، اور یہ دیکھ یہ کس کا بیٹا ہے، حسین کا باپ یہ، والدہ یہ، تو یہ یوں ترغیب تو صحابہ سے ملتی ہے۔ بہرحال اگلی کال دیجیے۔ 10 محرم کے دن یہ کام دکان وغیرہ بزنس مین ہے، دکان کھولنا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کھولیں یا نہ کھولیں دکان، کام پہ جائیں یا نہ جائیں، احترام یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں عرف و عادت تو یہی ہے کہ عموماً چھٹی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کھولتا ہے اور کھلی ہوتی ہیں، جنرل اسٹور کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح بہت سارے کام کے، دودھ کی دکان کون بند کرے گا؟ 10 محرم کو دودھ کی دکان کھلی ہوتی ہے، دہی کی دکان کھلی ہوتی ہے، انڈا ڈبل روٹی کی دکانیں، بیکری کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح جو سپر اسٹور ہوتے ہیں
یہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، عام جو اس طرح کی گھریلو اصل میں جن کا کاروبار ہوتا ہے تو پھر وہ کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ اس طرح کے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی دکان ہی ہے، کھلی ہوئی رکھتے ہیں. تو اگر کوئی دکان کھولتا ہے تو اس کا کھولنا جائز ہے، اور اگر احتراماً وہ بند کرتا ہے تو اس کا بند کرنا بھی جائز ہے. اور اگر کھولے تو اس پہ ٹونٹنگ کرنا کہ کیوں کھولی آج نہیں تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ تو خود اسٹور میں جا رہا ہے ڈبل روٹی لینے کے لیے، انڈا لینے کے لیے، اس کو بولے گا یار 6 انڈے دینا، انڈے دے گا، پھر انڈے دے گا، بولے گا یہ کو دین دکان کھول لیں گا، بولا انڈے واپس دے میرے کو. وہ دودھ لینے جائے گا، بولا 1 لیٹر دودھ دو، وہ 1 لیٹر دودھ دے گا، وہ دودھ لے کر بولے گا آپ نے آج دکان کھول کے رکھی ہے، بولے گا بھول ہو گئے میرا دودھ واپس کر دو. آج تو کھلواتے ہیں دودھ وغیرہ کی تو دکان. شریعت نے حکم نہیں دیا تو ہم کیوں سے دے سکتے ہیں؟ اگلی کال دیجیے. اسلام و دین کی بنیادی بات اگر کرو تو وہاں چھٹی نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہماری بنائی ہوئی طریقہ کار ہیں، اپنی سہولت کے مطابق. اپنی سہولت کے مطابق ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھٹی. اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ کیا صحابہ کرام نے چھٹی کی تھی، کیا سرکار و صحابہ کے دور میں چھٹی تھی، کوئی بھی نہیں کہتا. سارے چھٹیاں مناتے ہیں، 2 چھٹیاں مناتے ہیں. تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی ایسے مواقع آتے تو پھر کہتے ہیں کہ کیا سرکار سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی والے کی چھٹی نہیں ہوتی. دعوت اسلامی والے تو دین کی خدمت ہے نا. دیکھیں نا، دین کی خدمت کی تو کبھی چھٹی نہیں ہوتی. کیا مسجد کے امام کی 5 نمازوں کی کوئی چھٹی ہوتی ہے؟ کیا آج امام صاحب کی چھٹی ہے؟ وہ چھٹی پہ جانا الگ بات ہوتی ہے. تو ایک اسلام و دین کی خدمت کرنے والے کی تو کون سی چھٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ خادم کی چھٹی نہیں ہوتی، چھٹی ملازم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عمران ہے اور اگلی ٹون سے بات کر رہا ہوں. اس میں حاجی عمران اختاری صاحب کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا یعنی کہ بیان ہے کہ حاجی عمران اختاری صاحب کا ماشاءاللہ سے جب بھی یعنی کہ جو بھی بیان ہوتا ہے بہت اچھا یعنی کہ ہوتا ہے، دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور جو سو جذبہ ہوتا ہے. جب حضرت صاحب حاجی عمران اختاری صاحب ہمارے امیر اہل سنت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی یعنی کہ اچھے لگتے ہیں. جو ان کی محبت ہے ان سے اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمیں بھی عطا یعنی کہ فرمائے، اور جتنی چاہت محبت ان سے کرتے ہیں اتنی یعنی کہ ہمیں بھی یعنی کہ عطا فرمائے. سوال یہ ہے میرا کہ جیسے ہم کو 9-10 محرم میں اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس میں ہم گھر میں کیا جیسے نظر ثانی کر سکیں؟ پانی پلا دے پیاسوں کو. کیا بات، پیاسوں کو پانی پلا دیں. مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ایصال کر دیں، یہ کر دیں، ہے نا. یعنی ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، کوئی حرج نہیں. کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف مال اور دولت ہی کے ذریعے تھوڑی کو قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تسبیحات پڑھ لیں، 10-100 بار درود شریف پڑھ لیں، ہے نا، اور وہ ایصال کر دیں. 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھ لیں، وہ ایصال کر دیں انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں تو پیارے اسلامی بھائی نیت دیکھی جاتی ہے، ہماری نیت کیا ہے. حضور ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، کال سے پیچھے جو گفتگو چل رہی تھی اسی کی طرف ایک دفعہ دوبارہ آتا ہوں میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار بھی آپ نے بیان کیا تھا اس میں کچھ، اور یزید پلید کے بھی کردار کو آپ نے بیان کیا. کردار تو تھا ہی نہیں نا، کیا بیان کریں، بس جو بھی تھا اس کا جو کردار ہی نہیں تھا. اب جو بھی تھا، یہ جو واقعہ کربلا ہوا، تو میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا جو ہوا وہ ہوا کیوں تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک سامنے سی بات ہے کہ اس کا کردار بد تھا، لیکن جان بھی تو کوئی چیز. دیکھیے جب یزید تخت نشین ہوا نا، تب تخت پہ بیٹھا تو اس کو پتا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی جو اس وقت جو تھی وہ امام حسین کی تھی رضی اللہ عنہ. سرکار کے نواسے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نواسا روئے زمین پر نہ تھا. ٹھیک ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کسی نبی کا کوئی نواسا روئے زمین پر نہ تھا، نہیں تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی روحانی عقیدت ان کے ختم تھا. مطلب مقام و مرتبے پر تو پھر ٹھیک ہے، بے تاج رتبہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے نمائندہ بھیجا کہ حسین سے بیعت لی جائے. تو مدینہ پاک نمائندہ گیا بیعت لینے کے لیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ یزید یہ فاسق و فاجر ہے، ٹھیک ہے، ظالم ہے، ٹھیک، اس سے اس کی بیعت
ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ نااہل ہے. کیا فرمایا؟ نااہل. یہ نااہل ہے، اور نااہل کی بیعت نہیں ہو سکتی. یہی جملے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے، اسی طرح کی کیفیت. تو آپ نے چونکہ وہ نااہل تھا، اور اگر آپ اس کی بیعت کرتے تو اس کی جتنی بھی نااہلیت تھی آپ کی بیعت اس پر پردہ ڈال دیتی. عبداللہ بن زبیر. ہاں ٹھیک ہے. آپ کی بیعت اس پر پردہ ڈال دیتی. ٹھیک ہے. اور سپورٹ مل جاتی. ہاں مطلب کہ ایک وہ ہو جاتا نا بھائی اگر میں ایسا ہو تو حسین نے بیعت کیوں کی؟ مورل سپورٹ. تو یہ بہت، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو دوسرا آپشن ہی نہیں تھا نا، بیعت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا. حالانکہ بیعت ہوتی تو جو تصور کرے وہ ملتا. ٹھیک ہے. اور بیعت نہ ہونے کی صورت میں آپ جانتے تھے کہ بیعت نہ ہونے کی صورت میں اس نے انتقامی کارروائی پر اتر ساری جانا ہے. آزمائشیں ہونی ہے. تو یہ ساری آزمائشیں ہونی تھی، تو بیعت تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی تھی سمجھے گا یزید کی. ٹھیک ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ آج 1400 اور بات جو تھی نا جو آپ نے جو سوال کیا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو نظام ہے نا اس نظام کو باقی رکھنا، جی یہ تھا حسینیت. سبحان. یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اور اسلام کے نظام کو باقی رکھا حسینیت نے، سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ڈٹ گئے. قرآن کریم نے ایسے ہی افراد کی تحسین فرمائی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ ڈٹ گئے. تو یہ رہا ہے حضور. ہم درس حسینیت کی بات کرتے ہیں، اس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں. ایک بات جو میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، چلے جی ٹھیک ہے ہمیں بھی درس حسینیت کو اپنانا چاہیے، دین اسلام کی باتوں کو اپنانا چاہیے، لیکن بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے حق اور باطل ہوتا ہے، صحیح اور غلط ہوتا ہے، ایک طرف شریعت کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف دنیا داری ہوتی ہے، تو ہم پسیج جاتے ہیں، ہم ہار مان لیتے ہیں اور ہم ایک اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جو شاید دنیاوی اعتبار سے ہماری زندگی کے اعتبار سے سہولت پر مبنی ہو، اور ہم جو ہے وہ دوسرا راستہ چھوڑ دیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں دو اہم الفاظ ہیں، جی رخصت اور عزیمت. ٹھیک ہے. اگر کہیں اسلام و دین نے کسی معاملے میں آپ کو رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر رخصت کو اختیار کرتے ہیں اسلام و دین کی تعلیمات کے مطابق تب بھی آپ درست ہیں، اور اگر آپ عزیمت کو اختیار کرتے ہیں تب بھی آپ درست ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ نے اسلام و دین کے احکام پر عمل کیا. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ کے تمام تر اقدامات میں اسلام و دین کے نظام میں اور آپ کے نظام میں فرق نہیں آنا چاہیے، آپ کی آخرت داؤ پہ نہ لگے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر آپ بظاہر تکلیف اٹھا لیتے ہیں اور اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، جی تو اگر بازار تکلیف اٹھا بھی لیتے ہیں تو وہ تکلیف کا جو ڈیوریشن ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر آپ کے لیے آگے اصل میں ہوتا ہی ہے مہروز بھائی، ہم جب کسی الجھنوں میں پریشانی پھنستے ہیں نا تو ہمارے سامنے اللیگل کشادہ راستہ نظر آتا ہے. جی ایسے ہی. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس اللیگل وسیع و کشادہ راستے کو اختیار کرتے ہیں جو کہ آگے جا کے تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ بند گلی میں کھڑا کر دیتا. اب دیوار آ گیا، اب کہاں جائیں گے بھیا. اور ایک ہوتا ہے کہ بظاہر سامنے بڑا تنگ راستہ نظر آتا ہے مگر ہوتا وہ لیگل ہے. ٹھیک ہے. جب اگر آپ اس تنگ راستے پر چلتے ہیں نا اور لیگلٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ راستہ تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے نا وہ کشادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وقتی آزمائش اور وقتی تکلیف اٹھا کر آپ بڑی آگے، اب دیکھو 3 سال کی جو وہ سوشل بائیکاٹ شعب ابی طالب، جی اس کے بعد جو راستے کھلتے ہیں جی، اور کتنی مطلب کہ وہ مورلی سپورٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بدر کے بعد کیا واقعات پر غور کریں، جو صلح حدیبیہ دیکھ لیجئے آپ، بیعت رضوان دیکھ لیجئے، اس وقت جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو واپس آئے، جی مگر اس کے بعد جو فتح مکہ ہوا. تو یہ جب اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، مشکل فیصلے اور مشکل راستے اختیار کیے، مشکل فیصلے اور مشکل راستوں کو عبور کر گئے. یعنی بعض اوقات ہمیں مشکل فیصلے لینے کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ آپشن لے کر آپ اپنے لیے مشکلات ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان مشکلات کو اگر آپ نے اصل میں مشکلات بھی لے لی، مشکل فیصلہ بھی لے لیا، جی، مگر جب اس مشکل راستے پر چلتے ہیں نا تو وہاں پر بہت ساری چیزیں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو وہ فیصلے کی جو اصل جو روح تھی نا وہ واقعی نہیں رہتی، زیادہ رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا.
مشکل جیسے یوں سمجھیے کہ زمین پر کھڑے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا آپ نے فیصلہ تو کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ آپ کو کیا پتہ نہ تھا کہ جب میں چڑھوں گا اوپر کی طرف تو پتھر بھی گریں گے، کوئی غار اور سوراخوں سے کوئی پرندے بھی نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ چڑھتے چڑھتے ہوا بھی چلنا شروع ہو جائے، بارشیں بھی شروع ہو جائیں، ان تمام کو ایکسپیکٹ کریں گے نا آپ؟ جی بالکل کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ ان کو ایکسپیکٹ کریں گے تو اس کی پوری تیاری کے ساتھ چڑھیں گے آپ، ٹھیک، اور پھر آپ منزل تک پہنچے۔ لیکن جب آپ راستے میں ہی یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا پھر گھبرا کر، تو پھر بندہ یا تو چڑھ نہیں سکتا، نیچے آ جائے گا یا گر جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی، اسی پہ سلسلے کا اختتام کرتے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔